رات کے 11 کا ٹائم تھا۔ روشال جو اب ریڈ کلر کے کامدار جوڑے میں بیڈ پر بیٹھی کب سے اپنے ہاتھوں میں پہنی لال چوڑیوں کو ہلا رہی تھی، کب سے اس کے ذہن اور دل پر اس کا شوہر سوار تھا، جب سے آج ان کو دیکھا تھا، ورنہ کل رات وہ اس کے بہت قریب تھے لیکن دیکھا ہی نہیں۔ کمرے میں اندھیرا ہی اتنا تھا، کچھ وہ ڈری ہوئی بھی تھی۔ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ جب سے ان کو دیکھا ہے ان کا چہرہ آنکھوں کے سامنے سے جا ہی نہیں رہا۔ کیا میں اتنی جلدی سہیل کو بھول گئی جس کی منگ بننے کے بعد بس اسی کے ساتھ رہنے کی قسمیں کھائی تھیں، پھر کیسے ایک ہی رات میں اپنے شوہر کی بننے لگی ہوں؟ یا نکاح کا رشتہ ہی اتنا پاک ہے جو ایک بیوی کو اپنے ہی شوہر کا ایک ہی رات میں وفادار بنا ڈالے؟ یہ سوچتے چھوٹی سی روشال کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ چڑھتی جوانی میں تھی لیکن سوچ سے اتنی ہی معصوم، پیاری اور حوصلے والی لڑکی تھی۔ کیا وہ آج رات آئیں گے میرے پاس؟ یہ سوچتے ہی اس کا دل دھڑکا تھا۔ یا پھر وہ اپنی پہلی بیوی کے پاس جائیں گے؟ یہ سوچتے ہوئے بھی اس کے دل میں عجیب سی الجھن ہوئی تھی۔ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ میں تو بس اولاد کے لیے لائی گئی ہوں نا۔ وہ کیا مجھے کبھی اپنی بیوی مان پائیں گے؟ رات کے 3 کا ٹائم تھا۔ روشال کمرے سے باہر نکلی۔ نواب عالیان آج کمرے میں نہیں آئے تھے ابھی تک۔ ان کا انتظار کرتے کرتے یہ ٹائم ہو گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے اماں جان کی خاص خادمہ رضوانہ بتا کر گئی تھی کہ وہ عالیان صاحب کا انتظار کریں جب تک کہ وہ آ نہ جائیں۔ کمرے میں پانی نہیں تھا اور روشال کو بے حد پیاس لگی تھی، اسی لیے اسے اپنے سر پر اچھی طرح سے دوپٹہ لیتے وہ روم سے نکلی تھی۔ وہ بڑے سے برآمدے سے گزرتی ایک بہت عالیشان کمرے کے دروازے کے آگے سے گزری تھی، جہاں سے کچھ آوازیں اس کے کان میں پڑی تھیں۔ وہ آواز سنتے ہی روشال رک گئی تھی۔ دماغ نے چاہا وہ نہ سنے، پر جو آوازیں آئیں اندر سے ان پر اس ننھی سی دلہن کا دل ٹوٹا تھا، جو شاید نہیں ٹوٹنا چاہیے تھا، لیکن کیا کرتی؟ بے شک یہ نکاح اس کی مرضی سے نہیں ہوا تھا، لیکن تھی تو وہ نواب کی بیوی ہی، بے شک دوسری ہی کیوں نہ ہو۔ وہ ایک دیوار سے لگی، وہ سب کچھ سننے لگی۔ تم مجھے اب ہاتھ مت لگاؤ نواب عالیان، جاؤ اپنی دوسری بیوی کے پاس جا کر آج کی رات بھی رنگین کرو۔ رباب یہ بولتے چیخی تھی۔ نواب عالیان جو اس کے سامنے ٹوٹے ہوئے کھڑے تھے، بہت محبت کرتے تھے اپنی بیوی رباب سے۔ تم نے ہی اجازت دی تھی نا اس شادی کی، پھر اب یہ شور کیسا ہے؟ ہاں رباب قریب ہوئے تھے، اس کو ہاتھ لگانا چاہا تھا۔ مت چھوؤ مجھے عالیان، جن ہاتھوں سے تم اپنی دوسری بیوی اور میری سوتن کو چھو کر آئے ہو۔ پاگلوں کی طرح تڑپتی ہوئی وہ چیخی تھی۔ دوسری بیوی اور سوتن کا لفظ سنتے باہر کھڑی روشال کا دل زخمی ہوا تھا۔ میں دوسری عورت، ایک سوتن، یہ الفاظ بولتے ہوئے بھی اس کی زبان کانپ رہی تھی۔ سنو رباب، اب تم اتنا واویلا کیوں کر رہی ہو؟ جانتی ہو نا میں نے کبھی اس نکاح کے لیے حامی نہیں بھری تھی، لیکن تم ہی آئی تھی میرے پاس کہ عالیان تم شادی کر لو، تو پھر ایسا ری ایکشن کیوں؟ ہاں جانتی ہوں کہ میں نے ہی بولا تھا تم سے، لیکن تم کتنے کمزور مرد ہو نا کہ ایک رات کا انتظار نہ ہوا اور جا کر دوسری عورت سے اپنا حق لے بیٹھے۔ تمہیں کل کی رات میرے پاس ہونا چاہیے تھا، میرا غم بانٹنا چاہیے تھا، لیکن تم تو پہلی رات ہی اپنے آپ کو روک نہ پائے اور دوسری بیوی کے پاس رات گزار آئے، اور کل رات سے اب آئے ہو میرے پاس۔ بہت وعدے کیے تھے شادی سے پہلے، میں تمہاری پہلی اور آخری محبت ہوں، لیکن جب اولاد نہ دے سکی تو سب محبت ختم۔ یا دل بھر گیا میرے سے؟ عالیان کی کڑک قمیص کا کالر پکڑتے وہ چیخی تھی۔ عالیان نے اپنا کالر اس کے ہاتھوں سے چھڑوایا۔ آنکھیں ریڈ ہو رہی تھیں جیسے آگ برسا رہی ہوں۔ ہاتھ سنبھالو رباب، تمہاری یہ بدتمیزی میں برداشت نہیں کروں گا۔
مانتا ہوں تم میری محبت ہو، لیکن اس طرح میرا جو تم نے گریبان پکڑا ہے، اس سب کی معافی نہیں ہے۔ بھولو مت میں تمہارا شوہر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نواب بھی ہوں۔ وہ اپنی گرجدار آواز میں بولے۔ رباب کو ہمیشہ سے عالیان کے اسی لہجے سے ڈر لگتا تھا۔ ایک دم وہ اس کے سینے سے لگی روتے ہوئے "آئی ایم سوری عالیان، آئی ایم سوری، آئی ایم سو سوری" یہ بولتے وہ ان کے سینے پہ اپنے لب رکھ گئی تھی۔ نہیں بانٹ سکتی میں تم کو کسی سے، یہ سب میں کیسے برداشت کروں گی؟ تمہاری ہر رات میرے بنا ہو، تم اسی حویلی میں ہوتے میرے کمرے میں نہ ہو بلکہ اس دوسری عورت کے کمرے میں ہو۔ کیسے دے دی تھی تم کو اجازت، پر اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ ایک ہی رات میں سمجھ گئی ہوں کہ I can't live without you even for a second۔ اب بولو کیا کروں میں؟ عالیان خان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر بولی تھی۔ بولو تم اس کے پاس نہیں جاؤ گے، آج میرے پاس رہو گے۔ روشال جو باہر کھڑی یہ سب کچھ سن کر کرچی کرچی دل کے ساتھ دیوار سے لگی تھی۔ اس نے ایسا رشتہ کبھی نہ چاہا تھا، لیکن شاید خدا نے یہی سب اس کا مقدر بنا دیا تھا۔ اچھا نہ رونا، میں کہیں نہیں جاتا۔ تم چلے جاؤ گے عالیان میرے سونے کے بعد؟ نہیں جاتا، میں آج تمہارے پاس ہی ہوں۔ بولو نا عالیان، تم میرے ہو نا؟ بولو۔ ہاں میں تمہارا ہی ہوں، وہ تو بس اولاد کے لیے۔ یہ سنتے روشال بے یقینی میں روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ ابھی تو شوہر کے لیے وفاداری دل میں ہلکا سا گھر کرنا شروع ہوئی تھی۔ یہ سنتے اس کا دل پتہ نہیں کیوں ٹوٹ سا گیا تھا۔ لیکن ایک بات سن لو رباب، بہت ہی سخت اور دھیمے پر بلند آواز میں بولے، میں اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ نواب کبھی اپنے نکاح میں آئی ہوئی عورت کو نہیں چھوڑتا۔ عالیان علی خان کے لہجے میں عجیب سی وحشت تھی۔ رباب نے بس ہاں میں سر ہلایا تھا اور کچھ بولنے کی اس ٹائم ہمت نہ ہوئی تھی اس میں۔ صبح کے 9 کا ٹائم تھا۔ روشال ساری رات نہیں سو سکی۔ پوری رات بس ایک ہی بات دماغ میں چلتی رہی، ہاں میں تمہارا ہی ہوں، وہ تو بس اولاد کے لیے ہے۔ یہ الفاظ پھر سے یاد کرتے روشال رو دی تھی۔ اپنی حیثیت پتہ چل گئی تھی۔ اس کی حیثیت ہو بھی کیا سکتی تھی جو خرید کر لائی گئی ہو۔ نواب صاحب رات اس کے پاس نہیں آئے تھے، شاید ضرورت ایک رات میں ہی پوری ہو گئی تھی۔ اپنے آنسو صاف کرتے روشال اٹھی، آئینے کے سامنے آتے اپنا دمکتا روپ دیکھا جو کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتا تھا۔ شاید یہ حسن بھی نواب جی کو اپنا نہیں بنا سکے گا، پھر ایک بیوی کا حسن کس کام کا، اس نے معصومیت سے سوچا تھا۔ سب ڈائننگ ہال میں تھے ناشتے کے لیے۔ بی جان، زر بی بی، عالیان علی خان کے دادا جان جعفر علی خان اور ان کے ساتھ والی ہی کرسی پر نواب عالیان خان بیٹھے تھے اپنی پہلی بیوی رباب کے ساتھ۔ دادی جان بولی، چھوٹے نواب، آپ کی دوسری بیوی کہاں ہے اور کل رات آپ کہاں تھے؟ دادی جان کا ایسا سوال سنتے عالیان خان نے ان کی طرف دیکھا تھا۔ رباب نے غصے سے زر بی بی کو دیکھا جنہوں نے اس کو آنکھ کے اشارے سے چپ رہنے کو بولا تھا۔ نواب عالیان خان نے رباب علوی سے محبت کی شادی کی تھی، دونوں میں بس 2 سال کا فرق تھا۔ جب دونوں کی شادی ہوئی تھی تب عالیان علی خان 24 سال کے جوان مرد تھے جو بس امریکہ سے اپنی ڈگری انٹرنیشنل ریلیشن میں پوری کر کے آئے تھے، اور رباب علوی جو اس ٹائم 22 سال کی لڑکی تھی، وہ عالیان کی امریکہ والی خالہ کی اکلوتی بیٹی تھی اور زرتاج بیگم کی بھانجی تھی۔ جب عالیان خان امریکہ گیا تعلیم پوری کرنے تب بھی اس کو رباب پسند آ گئی تھی۔ عالیان کو ہمیشہ سے ایسی لائف پارٹنر چاہیے تھی جس کی سوچ آزاد ہو، جو بولڈ ہو، اور رباب ویسی ہی تھی۔
دادی جان اور دادا جان کو رباب پسند نہیں آئی تھی، لیکن اپنے پوتے کے آگے انہوں نے ہار مان لی تھی۔ دونوں کی شادی کو 8 برس گزر گئے تھے، دونوں کو اولاد نہیں ہوئی۔ آج عالیان خان 32 سال کے بھرپور مرد تھے، وہیں رباب 29 سال کی تھی۔ بچہ نہ ہونے کی وجہ سے نواب عالیان خان کی دوسری شادی کرانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ بولے چھوٹے نواب خان، کہاں ہے آپ کی دوسری بیوی؟ دادی جان چائے کی سپ لیتی بولی تھی۔ وہ جانتی تھی کل کی رات ان کے پوتے نے اپنی پہلی بیوی کے پہلو میں گزاری تھی، لیکن وہ اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ میں نہیں جانتا وہ کہاں ہے۔ عالیان خان اپنا گلا صاف کرتے ہوئے بولے اپنی روبدار آواز میں، اور پھر سے اپنی ساری توجہ کھانے کی طرف کی۔ رباب مسکرائی تھی۔ دادی جان کو اپنے پوتے کے اس رویے پر بہت غصہ آیا تھا۔ ایک دم دادی جان تھوڑی اونچی آواز میں بولی تھیں، رضوانہ، رضوانہ۔ زر بی بی تھوڑا ڈری ہوئی تھیں۔ کیا ہوا امی جان؟ عالیان اور رباب جو مصروف تھے اپنی ہی باتوں میں ناشتہ کرتے، رضوانہ بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ کیا ہوا اماں جان؟ ابھی کے ابھی جا کر چھوٹی بہو کو لے کر آؤ۔ یہ سنتے نواب عالیان خان نے سنجیدگی سے دادی جان کی طرف دیکھا تھا، اور رباب نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں روشال رضوانہ کے ساتھ ڈائننگ ہال میں تھیں۔ اس نے لال رنگ کی انارکلی فراک پہنی تھی جو بہت ہی زیادہ بھاری تھی۔ لائٹ سا میک اپ کیا تھا، ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں۔ اس ٹائم وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ آئی، اونچی آواز میں اس نے سب کو سلام کیا تھا۔ سب کی نظریں اس پر اٹھی تھیں، بس نواب عالیان کا سارا دھیان اس ٹائم اپنی کافی پیتے فون پر تھا۔ رباب نے روشال کو دیکھتے ہی نفرت سے اپنے دانت پیسے تھے۔ زر بی بی کو بھی وہ خاص پسند نہیں تھی، بس اپنے بیٹے کی اولاد کے لیے دلہن بنا کر لائی تھیں۔ ان کا سافٹ کارنر صرف اپنی بھانجی رباب کے لیے ہی تھا۔ چھوٹی سی روشال جو ڈری سہمی ٹیبل کے پاس کھڑی تھی، سب کی آنکھوں میں اس نے اپنے لیے اجنبیت سی دیکھی تھی، بس دادی جان کے علاوہ۔ روشال نے ہلکی سی نظر اٹھا کر اپنے شوہر کو دیکھا، جو کرسی پر بیٹھے کافی کا سپ لیتے فون میں اب کسی سے باتیں کر رہے تھے۔ نواب عالیان خان نے ایک دفعہ بھی اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ یہ چیز اس کے دل کو لگی تھی کہیں نہ کہیں۔ بے شک یہ رشتہ ایک سودے کا تھا، لیکن جب سے وہ نواب عالیان کے نکاح میں آئی تھی، ایک وفادار بیوی جیسے انہیں اپنا شوہر ماننے لگی تھی۔ ادھر آؤ چھوٹی بہو۔ روشال دادی جان کی طرف بڑھی اور اپنا سر آگے کیا۔ دادی جان نے اپنی نئی پوتا بہو کو بے شمار دعائیں دی تھیں۔ جاؤ بیٹی، جا کر اپنے شوہر کے پاس بیٹھو۔ یہ سنتے عالیان خان نے دادی جان کو اور پھر اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا۔ ماں نے اس کو ریلیکس ہونے کو بولا تھا۔ روشال شرم حیا کی سرخی لیے اپنے شوہر کی طرف بڑھی تھی۔ جیسے ہی پاس گئی، عالیان خان اٹھتے اپنی دوسری بیوی روشال کو اگنور کرتے۔ اب روشال نواب عالیان خان بہت اگنور کر گئے۔ اب روشال نواب عالیان خان کو بہت پاس سے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو چمکے تھے۔ اچھا، میں چلتا ہوں، ڈیرے میں مجھے ضروری کام ہے دادی جان۔ ایک نظر بھی اپنی نئی نویلی بیوی پر نہیں ڈالی اور اپنی بلیک اجرک والی شال جھٹکتے مین دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ روشال بس کھڑی عالیان خان کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ اپنی حیثیت کا اسے اندازہ ہوا تھا۔ وہ دادی جان، ہمیں بھوک نہیں ہے، یہ بولتے وہ اپنے روم کی طرف بڑھ گئی تھی، وہ بھی تیز تیز روتی ہوئی۔ دادی جان کو بہت افسوس ہوا تھا اس معصوم سی بچی کے لیے۔ رات کے 1 کا ٹائم تھا۔ روشال ابھی بس شاور لے کر نکلی تھی۔ وہ کب سے نواب عالیان کا انتظار کر رہی تھی۔ پچھلے 2 دنوں سے وہ انتظار میں تھی۔
آخری دفعہ ان کو اس دن کھانے کی ٹیبل پر دیکھا تھا جب انہوں نے ایک دفعہ بھی اس کو دیکھنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ روشال جو اس ٹائم ڈارک گرین فٹنگ والی کرتی میں تھی، جس کا پہلا اور پچھلا گلا بہت ہی زیادہ گہرا تھا، اگلی گہرائیاں پورے آب و تاب سے چمک رہی تھیں۔ پچھلے گلے سے اس کی دودھیا پشت نظر آ رہی تھی، جہاں سے ہلکی ہلکی اس کی بلیک اسٹرپ چمک رہی تھی۔ کمر پر گھنگریالے بال بکھرے تھے۔ اس کے بال بھی اسی کی طرح بہت خوبصورت تھے، لمبے، گھنے، ڈارک براؤن رنگ کے سلکی بال۔ اس نے ہلکا سا بلش اور لپ بام اٹھا کر لگایا۔ چھوٹی تھی پر اتنا سمجھتی تھی کہ ایک شادی شدہ عورت سجی سنوری ہی رہتی ہے۔ کچھ پل روشال نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا اور بیڈ کی طرف بڑھ گئی، کمبل ایک طرف کر کے بیٹھی اور کمرے کو دیکھنے لگی۔ یہ کمرہ بھی بہت شاندار تھا، لیکن نواب عالیان خان کا اپنا ذاتی کمرہ نہیں تھا۔ ان کے روم میں ان کے ساتھ رباب رہتی تھی۔ یہ کمرہ روشال کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ نہ ہماری ان کی زندگی میں کوئی جگہ ہے، نہ شاید کبھی ان کے کمرے میں ہو پائے گی۔ اس کی آنکھوں سے پھر سے آنسو گرنے لگے تھے۔ لگ رہا ہے آج کی رات بھی نہیں آئیں گے، شاید رباب بیوی کے پاس ہے۔ یہ سوچتے روشال نے اپنا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھا اور کمبل لیتے ہی لیٹنے لگی تھی کہ ایک دم دروازے کے ٹک کر کے لاک کھلنے کی آواز آئی۔ وہ سنتے روشال اٹھ کر بیٹھی تھی، گھبرا کر۔ وہ اپنی معصومیت بھری آنکھوں سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ پر دروازے پر جو کھڑا تھا اسے دیکھتے ہی روشال نے شرم اور حیا کی سرخی لیے گہرا سانس لیا تھا، کیونکہ سامنے نواب عالیان علی خان اپنی مغرور پرسنالٹی کے ساتھ کھڑے تھے۔ روشال ایک دم اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی، دوپٹہ بیڈ پر ہی پڑا تھا، نظریں جھکی ہوئی تھیں، شرم اور حیا سے گال لال ہو رہے تھے۔ ایک تو اس کا شوہر سامنے تھا، اوپر سے جلدی اور گھبراہٹ میں اس نے سینے پر دوپٹہ بھی نہیں ڈالا تھا۔ اب وہ اپنا دہکتا روپ لے کر نواب صاحب کے سامنے کھڑی تھی، ہاتھوں میں ہلکی ہلکی سی لرزش تھی۔ روشال نے ہلکی سی نظریں اٹھا کر ان کو دیکھا، لیکن جیسے دیکھا اس کا دل دھڑکا تھا۔ نواب صاحب اس کو بہت ہی زیادہ گہری نظروں سے دیکھتے، اب اپنے کرتے کا بٹن کھول رہے تھے۔ اب وہ بٹن کھولتے روشال کی طرف بڑھے تھے۔ نواب صاحب کو اپنی طرف آتا دیکھتے روشال نامحسوس انداز میں پیچھے کی جانب بڑھی تھی، اور پیچھے ہوتی اس نے پہلے ہی عالیان خان اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ روشال کسی کٹی ڈال کی طرح اس کے چٹانی سینے سے ٹکرائی تھی۔ نواب عالیان علی خان نے بھرپور اس کی نازکی محسوس کی تھی۔ روشال کا دل دھڑک رہا تھا۔ اب وہ ان کے حصار میں سرخ گلاب بنی ایک مجسمے کی طرح کھڑی تھی۔ نواب صاحب جو پورے استحقاق اور خمار بھری نظروں سے اس کا اوپر سے نیچے تک معائنہ کر رہے تھے، ان کی نظریں روشال کی نازکی پر تھیں جو فٹنگ والی کرتی میں چھلک چھلک کر باہر آ رہی تھی۔ اب نظر اس کے گلے سے نظر آتی گہرائیوں پر تھی، نظر اوپر سے ہوتے ہوئے اس کے ہاتھوں پر اٹکی تھی جن پر نواب عالیان علی خان کے نام کی مہندی لگی ہوئی تھی، اوپر سے لال کانچ کی چوڑیاں جو روشال کے ہاتھوں کو اور زیادہ خوبصورت بنا رہی تھیں۔ نواب عالیان خان نے اس کی تھوڑی سی پکڑ کر چہرہ اوپر کیا، اپنی دمدار گہری آواز میں بولے، اوپر دیکھو میری آنکھوں میں۔ اسی پل روشال نے نظریں اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ نواب عالیان کے ہاتھ جو اپنی گستاخیاں کر رہے تھے، وہ بھی پورے حق سے۔ ایک ہاتھ بے باکی سے اس کی کمر پر رینگتا قمیص کی پچھلی زپ پر گیا، اور ایک ہاتھ جو انہوں نے پورے حق سے اس کی نازکی پر رکھا تھا۔ روشال جو سسک پڑی تھی، اتنے ہی دیر میں نواب عالیان روشال کے بیک زپ کھول چکے تھے۔ یہ محسوس کرتے روشال اپنے آپ میں سمٹی تھی
اور اس کی پلکیں اور زیادہ جھکی تھیں۔ روشال کی نظر نواب عالیان خان کے برہنہ سینے پر تھی، جو کسرتی ہونے کی وجہ سے اور زیادہ چوڑا لگ رہا تھا۔ نواب عالیان خان اس کے چہرے پر جھکتے بولے۔ ان کی تپش زدہ سانسیں روشال کے چہرے پر آ رہی تھیں۔ خمار زدہ آواز میں نواب عالیان بولے، جاؤ، جا کر بستر پر لیٹو۔ یہ سنتے روشال کی سانسیں تیز ہوئی تھیں۔ وہ شاید نواب صاحب کا مطلب سمجھ گئی تھی اور زیادہ پاس ہوئے۔ ایک اور بات سنو، بستر پہ جانے سے پہلے یہ چوڑیاں اتار دو، ورنہ میں نے شادی کی رات کی طرح توڑ دینی ہے۔ آنکھوں میں بے پناہ سرخی اور خمار لیے وہ بولے تھے، تو توڑ دیں، یہ بھی تو آپ کے لیے ہی پہنی ہے نا۔ بہت ہی زیادہ مٹھاس اور دھیمے لہجے میں روشال بولی۔ یہ سنتے نواب عالیان خان چپ ہوئے تھے اور زیادہ استحقاق سے اپنی دوسری بیوی کو دیکھا تھا، جو تم اپنی رہنائیوں سمیت بیڈ پر جا کر بیٹھی تھی۔ اب روشال اپنی بھیگی اور معصوم بلو آنکھوں سے اپنے نواب کو دیکھ رہی تھی۔ روشال کا بے پناہ حسن دیکھتے نواب عالیان، جو ایک مضبوط اعصاب کے مالک تھے، وہ بھی بہکے تھے، اور اگلے ہی پل نواب عالیان خان اپنی بیوی روشال کے اوپر تھے۔ آہستہ آہستہ نواب عالیان نے مخملی کمبل کے اندر دونوں کے درمیان سارے پردے گرائے اور روشال کے پنکھڑیوں جیسے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتے عالیان خان نے ایک ہاتھ کی بے باکی دکھاتے روشال کا نازک سا کالا پردہ بھی ہٹایا تھا۔ روشال نے سسکتے ہوئے ایک دم نواب عالیان کا ہاتھ پکڑا تھا، جس کو وہ ایک سیکنڈ میں پکڑ گئے تھے، اور اس کی نازک کلائیوں کو اپنے گرفت میں لیتے تکیوں پر پن کیا تھا۔ وہ آنکھوں میں سرخی لیے نواب عالیان خان کھررایا تھا، اب میرے ہاتھ مت پکڑنا، اپنی قربت میں برداشت نہیں کرتا۔ تم میری کسی چیز کو پکڑ کر مجھے روکو، سنا تم نے؟ روشال اپنی بلو آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لاتے نواب عالیان کی آنکھوں میں دیکھتے ہاں میں سر ہلا گئی۔ ایک ہی رات کی قربت میں وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ نواب صاحب قربت کے لمحات میں بس اپنی کرتے ہیں۔ کچھ ہی لمحوں بعد جیسے جیسے رات ٹھنڈی ہو رہی تھی، کمرے میں روشال کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ پورا کمرہ نواب عالیان کی شدت سے لرز رہا تھا۔ نواب عالیان خان روشال کے پورے جسم پر پورے حق سے اپنا حق جتا رہے تھے، اس کے جسم کی ہر گہرائی کو بہت ہی زیادہ حق سے چھو رہے تھے۔ پورا کمرہ عالیان خان کی بے رحم شدت سے لرز رہا تھا۔ چھوٹی سی روشال جس نے تکیوں کو کس کے پکڑ رکھا تھا، نواب صاحب کی شدت اس کے جسم اور نازک حصوں پر بہت زیادہ تھی، جو چھوٹی سی روشال کے لیے سہنا ناممکن تھا، لیکن وہ ان کی بیوی تھی، ان کی شدتوں کو اسی نے تو سہنا تھا، اسی لیے وہ بار بار سسک کر عالیان خان کو لپٹ رہی تھی۔ رات کے تیسرے پہر کا ٹائم تھا، باہر جتنی ٹھنڈ تھی اتنی ہی کمرے میں نواب عالیان خان اور روشال پسینے میں ڈوبے تھے۔ روشال کے جسم کی آگ اور زیادہ نواب خان کو بے خود بنا رہی تھی۔ وہ پچھلے 4 گھنٹوں سے روشال کے روح میں اترے ہوئے تھے، وہ ان سرور بھرے لمحوں کا پورا لطف اٹھا رہے تھے۔ عالیان علی خان کی لذت انتہا پر تھی۔ آج ان کا جسم، دماغ اور دل اس بات کا اقرار کر گیا تھا کہ ان کے نیچے لیٹی ہوئی یہ چھوٹی سی لڑکی کا بدن اپنے آپ میں ہی ایک تباہی ہے۔ جو سکون اور لذت اس کا بدن نواب صاحب کو دے گیا تھا، شاید ہی ایسے لمحے انہوں نے پہلے کبھی محسوس کیے ہوں۔ پوری رات گزر گئی تھی، ابھی تک نواب صاحب نے روشال کو نہیں چھوڑا تھا، ابھی بھی وہ اس کی روح اور تنگ گہرائیوں میں اترے ہوئے تھے۔ 17 سال کی روشال کے لیے اتنی شدت برداشت کرنا مشکل ہوا تھا، لیکن اس کی آج بھی ایک بات تھی، اسے آج بھی ایک بات یاد تھی اپنی خالہ کی، کہ کبھی بھی اپنے شوہر کو قربت کے لمحات میں جھٹکنا مت، جتنا وہ تمہاری قربت کا دیوانہ ہوگا اتنا ہی وہ تمہارے پیچھے پاگل ہوگا۔